بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کچھ ایسے عدلیہ سے ایسی خبریں آئی ہیں، ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد ایک تہلکہ برپا ہے اور حکومتی صفوں میں کھلبلی ہے، بہت پریشانی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، یحییٰ آفریدی صاحب 26 اکتوبر کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ 26 اکتوبر کو حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے جس سے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے انڈو ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات کو انہوں نے ختم کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک لیٹر موصول ہوا لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ نے آج ہی عمل درآمد کرتے ہوئے 3 ججز کو جو ریسرچ سیل میں تھے، جن کو قاضی فائز عیسیٰ نے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جب ان کو اکثریت وہ کھو بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، تو انتقام میں آ کر گھٹیا نیچ غلیظ حرکتیں، جس طرح کا وہ گھٹیا اور مکروہ کردار تھا، غنڈہ تھا، بدماش تھا، اس غنڈے اور اس بدماش نے گھٹیا نیچ مکروہ اور خبیث کردار نے 3 ریسرچرز کو واپس بھیجا تھا جو لائق ریسرچرز تھے، جو ججز تھے، اور وہ خاص طور پہ ان میں سے ایک جو تھے جو جج تھے ظفر اقبال صاحب، جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو جب واپس بھیجا گیا تو وہ اس وقت یہ یعنی آج کی ڈیولپمنٹ سے پہلے وہ سول جج کے طور پر، سینئر سول جج کے طور پہ کام کر رہے تھے سیالکوٹ میں۔ حسن ریاض صاحب یہ سول جج راولپنڈی کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور وقاص علی مظہر صاحب یہ سول جج کلر سیداں میں تھے، اور ان تینوں کو قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ واپس بھیج دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے پاس، اور لاہور ہائی کورٹ نے پھر ان کو مختلف جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا۔ آج لیٹر گیا یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور آج ان تینوں ریسرچرز کی سروسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ تو یہ 3 ریسرچرز واپس آ گئے ہیں۔ ٹوٹل 11 اقدامات قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہیں وہ انڈو ہو چکے ہیں انتظامی سائڈ کے، وہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کے ساتھ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب آ جائیں اس خبر پر جس خبر نے آج جو ہے وہ بھونچال برپا کر دیا ہے، جس خبر نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے، جس خبر نے آج حکومت کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ خبر کریڈٹ جاتا ہے ہمارے دوست وسیم ملک کو۔ ایف سی آر پروگرام مریم نواز خان صاحبہ اور وسیم ملک صاحب جو پروگرام کرتے ہیں، اس میں انہوں نے آج یہ خبر دی، اور بددیانتی کی انتہا دیکھیے کہ بڑے بڑے چینلز وہ خبر ان کے رپورٹرز دے رہے ہیں۔ اور چلیں ٹھیک ہے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ جب آپ چینل پہ خبر دیتے ہیں تو آپ کریڈٹ نہیں دیتے کہ خبر کس کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ تو اکنالج کیجئے کہ یہ خبر کس نے دی تھی۔ میری یہ کسی سے میرا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف ویو کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں جب بھی کسی کا کریڈٹ ہوتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹویٹر کے اوپر بہت ساری چیزیں ری ٹویٹ کر رہا ہوتا ہوں، خود ٹویٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے جو چیز پہلے لگا دی ہے اسی کو ری ٹویٹ کر دو بھائی، کیوں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود لگانی ہے اور اپنا کریڈٹ لینا ہے؟ جس کی محنت ہے اس کو اس کا کریڈٹ ڈیو ملنا چاہیے۔ تو یہ وسیم ملک کی وہ خبر ہے جس نے ایک تہلکہ برپا کر دیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس دن یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھایا ہے، پہلے دن ہی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 عظیم ججز کو جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، ان ججز کو گھر پہ بلایا اور ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نہیں تھے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ چیزیں تو ظاہر ہے وسیم ملک اور مریم نواز خان صاحب نے بتائی ہیں اپنے بلاگ میں، اپنے اس پروگرام میں، ایف سی آر میں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ 6 ججز کون ہیں۔ اس میں ان 6 ججز میں جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں، طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، اور سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں۔ یہ 6 وہ ججز ہیں جن ججز کو انہوں نے بلایا تھا، اور ان سے بلا کے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں ذرائع سے وسیم ملک صاحب نے بتائی ہیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ان 6 ججز کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ اب آپ کا خیال رکھا جائے گا، اب وہ گھٹیا اور مکروہ چیزیں نہیں ہوں گی جو قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے تھے، یہ میری بات نہ مانیں کہ میں کیا کہتا ہوں، کسی کی نہ مانیں۔ وسیم ملک کیا کہہ رہا ہے، سہیل رشید کیا کہہ رہا ہے، احمد علی سرفراز کیا کہہ رہا ہے، ذوالقرنین اقبال اور بشارت راجہ کیا کہہ رہے ہیں، مت مانیں ان کی کوئی بات۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سینئر پیونی جج سید منصور علی شاہ صاحب نے کیا بتایا کہ یہ گھٹیا آدمی کیا کر رہا تھا۔ انہوں نے جو 24 اکتوبر کا خط لکھا تھا، اس خط میں انہوں نے کیا کچھ کہا تھا، اور یہ ایک طرح سے منصور علی شاہ صاحب کا ایک اور مطالبہ مانا ہے یحییٰ آفریدی صاحب نے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے فائر وال ہونی چاہیے، فائر وال ہونی چاہیے، فائر وال ہونی چاہیے، ججز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، عدلیہ کا تحفظ ہونا چاہیے، مداخلت بند ہونی چاہیے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے قاضی کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی جو وجوہات لکھی تھی، یہ اس کے تناظر میں ہے۔ ایک وجہ وسیم ملک بتا چکے ہیں کہ جو یحییٰ آفریدی صاحب نے جو پہلا ان کا خطاب تھا جو 25 اکتوبر کا، اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ججز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، چاہے کوئی کسی دور دراز علاقے میں میرا جج کیوں نہیں بیٹھا، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا۔ اور کیونکہ 6 ججز نے خط میں لکھا تھا کہ ان 6 ججز جو اپنے حلف کے مطابق کام کر رہے تھے، ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
تو بڑی حکومت کے لیے گھبرانے کی چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو انہوں نے خط میں لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے کہ پوری دنیا میں یہ روایت رائج ہے کہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں ریفرنس منعقد کر کے ان کو اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. یہ جو ریفرنس ہوتا ہے جو ان کی الوداعی تقریب کے طور پر ہوتا ہے، یہ ان کی خدمات، ان کی قیادت اور عدلیہ کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جو لگن ہے اس کا ایک رسمی اعتراف ہوتا ہے. تاہم اداروں کی طرح روایات کے لیے بھی ان لوگوں کی خوبیوں پر انحصار کیا جاتا ہے جو ان کے مجسم ہوتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اعزاز میں آپ دے رہے ہیں آپ اس خوبیوں کو تبھی اکنالج کریں جب اس میں وہ خوبیاں موجود بھی ہوں. اگر ایک شخص میں خوبی موجود نہیں ہے آپ پھر بھی اس کو کریڈٹ دیتے رہیں تو غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جب اپنے آئینی کردار سے تجاوز کیا اور ان معاملات میں مہم جوئی کی جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھے تو میں نے ان کے اعزاز میں منعقدہ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 17 جنوری 2019 کو خط میں وجوہات بیان کر کے اس ریفرنس کی کارروائی کے ریکارڈ پر لے آیا. آج میں وہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، اگرچہ آج کے فیصلے کی وجوہات مختلف لیکن پہلے سے زیادہ پریشان کن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ثاقب نثار صاحب کے ریفرنس میں نہیں آیا تھا کیونکہ میرے مطابق انہوں نے کچھ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا، لیکن آج کی جو وجوہات ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ پریشان کن ہیں جو اس وقت تھی 2019 میں. تیسرے پیراگراف میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کا اصل کردار تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرنا اور ہر ایک کو انصاف دینا ہوتا ہے. تو یعنی قاضی جو چیزیں نہیں کر رہے تھے وہ بھی آپ دیکھ لینا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے تھے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع نہیں کر رہے تھے اور ہر ایک کو انصاف فراہم نہیں کر رہے تھے. اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ قاضی نے غداری کیا ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا قاضی کے بارے میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لاپرواہ رہے اور شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر مطمئن رہے. عدلیہ میں مداخلت کے سامنے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے دروازہ مزید کھولا اور طاقتور پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے عدلیہ کے مقدس کردار سے انحراف کیا. یعنی قاضی نے یہ کیا کہ جب چور آ جائے، ڈاکو آ جائے تو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں نا اپنے گھر کو کہ یہ چور ڈاکو لٹیرا جو ہے وہ میرے گھر میں نہ گھسے، میرے گھر میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے. قاضی صاحب نے ان کو کہا رکے ڈاکو چورو ایک منٹ رکو، حملہ آورو ایک منٹ رکو، کیا ہو گیا ہے، کیوں دیوار پھلانگ کے آتے ہو، ایزی. انہوں نے کہا بڑا گیٹ کھول دو، انہوں نے کہا ایزی آئیں. ٹھیک ہے، اب پنجابی کے گانے اس کا میں نہیں حوالہ دوں گا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کو کنڈی کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے آئیں اندر، جب مرضی آئیں، جب آپ کا دل چاہے آپ آئیں، آپ جو آپ کہیں گے میں خادم، میری آل اولاد آپ کی خادم اور میری فیملی کی ایک اور ممبر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں، تو میں تو پورے خاندان سمیت آپ کا تابعدار ہوں. اور پورا اب کیونکہ میں بیٹھا ہوں، آپ کا بھائی بیٹھا ہے، یہ غنڈہ اور بدماش بیٹھا ہے، تو اس غنڈے اور بدماش کی تمام عدالتیں آپ کے سپرد ہیں. جس سے جو کام لینا لو، جس جج کے بہنوئی کو اٹھانا اٹھاؤ، کسی کے باپ کو اٹھانا اٹھاؤ، کسی کی فیملی کی کوئی جعلی تصویریں جاری کرنی ہے کرو، کسی کے فیملی کے ڈاکومنٹ جاری کرنے کرو، جو تمہارا دل چاہے من مرضی کرو، کھول کے کھیلو. یہ ملک تمہارا ہے، یہ عدالتیں تمہاری ہیں، میں تمہارا خادم اور نوکر بیٹھا ہوں، میں غنڈہ اور بدماش بیٹھا ہوں، جو تم نے کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ایسی کی تیسی اگر آئین آپ کو کچھ کہہ سکے یا اس ملک کا قانون آپ کو کچھ کہہ سکے، آپ چھوڑ دیں ساری باتیں. اور یہ شہباز شریف سے بھی آگے چلے گئے، قاضی فائز شہباز شریف سے بھی آگے چلے گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ مزید کھولا اور طاقتور پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی جو عدلیہ کا مقدس کردار ہے کہ طاقتور پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اس سے انحراف کیا. عدلیہ کا دفاع کرنے میں نہ تو انہوں نے جرات اور نہ ہی اخلاقی قوت کا مظاہرہ کیا، بلکہ قانون کی حکمرانی کے انتہائی بنیاد پر سمجھوتا کر کے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو اپنے فائدے کے لیے عدلیہ کو کمزور کر رہے تھے. عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ رہا. ظاہر ہے قاضی کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی کیا مجبوریاں تھیں. ایسی مطلب اب تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسی پتہ نہیں قاضی کی چیزیں ان کے پاس تھیں کہ قاضی جیسا تو مکروہ شخص پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اتنا گھٹیا اور بدبودار کردار جو ایک کردار اس نے ادا کیا ہے.